السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے مستقل یہاں کیا جا رہا ہے، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں، ایک اعلان آپ لوگ سماعت فرما لیں۔ وہ اعلان یہ ہے کہ آنے والے جمعہ سے 26 جنوری سے 3 فروری تک جبیل دعویٰ سینٹر میں دورہ علمیہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ایک دورہ 26 جنوری 27 جنوری اور پھر 2 اور 3 فروری کو ہوگا۔ عصر کی نماز کے بعد دورے کی شروعات ہو جائے گی اور عشاء کے بعد 8:30 بجے تک یہ پروگرام چلے گا انشاءاللہ۔ اس دورے کا پروگرام کا موضوع ہے علم کے آداب یا آداب علم، اور جو دوسرا دورہ ہوگا وہ ہے اتوار سے لے کر کے جمعرات تک، یعنی ہفتے کے درمیانی ایام میں، درمیانی دنوں میں، اور اس کا موضوع رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم وصیتیں۔ یہ دروس عشاء کی نماز کے بعد دعویٰ سینٹر میں 8:30 اور یا 9:15 بجے تک انشاءاللہ چلیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان پروگراموں میں آپ لوگ ضرور شرکت کریں، اور اس دورہ علمیہ اور پروگرام کے ذریعے سے جو شخصیت ہمیں اپنے علم سے فائدہ پہنچائے گی وہ ہیں شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یوٹیوب وغیرہ پر مسلسل ان کے دروس آتے رہتے ہیں، اور بڑا اچھا انداز ہے بات کرنے کا اور گفتگو کا، بڑی تاثیر اللہ ان کی زبان میں رکھی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس موقع کو میں جانتے ہوئے ضرور ان دروس سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ اور اسی لیے آنے والے بدھ کو یہ ہمارا درس نہیں ہوگا، اس پروگرام میں مصروفیت کی بنا پر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ 3 عمرہ تو آپ کا مستقل تھا، ایک تو صلح حدیبیہ والا عمرہ سن 6 ہجری کے اندر، اور دوسرا اس کے بعد جو آپ نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کی تھی کہ آئندہ سال آپ آئیں گے عمرہ کرنے، اور 3 دنوں تک مکہ میں آپ کا قیام رہے گا، اور اس دوران آپ عمرہ کریں گے۔ یہ دوسرا عمرہ آپ کا تھا۔ اور تیسرا عمرہ جب آپ نے مکہ فتح کیا، حنین کو فتح کیا، تو آپ جعرانہ سے جا کر کے آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور آ کر کے آپ نے عمرہ کیا۔ یہ 3 عمرے آپ کے مستقل تھے۔ ایک اور عمرہ کیا آپ نے جو حجۃ الوداع کے ساتھ، حجۃ الوداع کے ساتھ آپ نے عمرہ کیا، اور یہ حج کے ساتھ تھا۔ اس عمرے کو ملا کر کے آپ نے اپنی زندگی میں ہجرت کے بعد 4 عمرے کیے، جیسا کہ بخاری اور مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ 4 عمرہ ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ نے کیا۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک عمرے کا ثواب انسان کو حج کے برابر ملتا ہے، لیکن آپ مصروف رہتے تھے، جس کی بنا پر رمضان کے مہینے میں آپ کو عمرے کرنے کا موقع نہیں مل پایا۔ مکہ مکرمہ آپ نے رمضان کے مہینے میں فتح کیا، لیکن عمرہ آپ نے اس کے بعد کیا۔ تو اس طریقے سے یہ 4 عمرے آپ نے کیے، 3 مستقل اور 1 حج کے ساتھ۔ آج کے بعد سے انشاءاللہ حجۃ الوداع کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دعوت مکمل ہو گئی اور جزیرہ عرب کے اندر اسلام کو غلبہ مل گیا اور ایک صالح اور نیک معاشرے کی تکمیل ہو گئی، تو اس میں اس بات کی طرف گویا کہ اشارہ تھا کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کے وقت بھی قریب ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ کا جو مقصد تھا جب وہ پورا ہو گیا، اور جب انسان کسی کام کے لیے کہیں جاتا ہے اور مقصد پورا ہو جاتا ہے
تو اس کے بعد پھر وہاں سے سفر کر لیتا ہے۔ تو جب اسلام کو غلبہ مل گیا پورے جزیرۃ العرب کے اندر، تو اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب آپ کا دنیا میں رہنے کا وقت بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ اسی لیے جب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العالمین نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب آیت کریمہ نازل کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے دین مکمل کر دیا، خوشی کا دن ہے، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب دین کی تکمیل ہو گئی، اسلام مکمل ہو گیا، تو اب آپ دنیا کے اندر بھی اب زیادہ دنوں تک ہمارے پاس نہیں رہیں گے۔ اور یہی ہوا کہ حجۃ الوداع کے 82 دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے گویا کہ آپ کی وفات کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے چلا کرتے تھے۔ ہر محفل میں، ہر مجلس میں ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، جن کو عبداللہ بن عباس کو، نوجوان نہیں بلکہ ان کی عمر 12-13 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے بھی ان کے لیے دعا کی تھی، قرآن کی تفسیر کی، لیکن ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے کیونکہ مفسر قرآن تھے اور ترجمان قرآن تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اور جو صحابہ کرام تھے ان پر یہ بات گراں گزری، کہا کہ یہ چھوٹے بچے کو لے کر کے آپ اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں اور بھی لوگ ہیں، ہم ان کو بڑے بڑے لوگوں کی مجلسوں میں نہیں لے کر کے آتے ہیں، آپ ان کو کیوں ہمیشہ رکھتے ہیں؟ سوچتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بار مجلس منعقد ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عبداللہ بن عباس تھے، تو آپ نے سورہ نصر کی تلاوت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، اور لوگوں سے پوچھا کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کی تفسیر یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، فتح حاصل ہو جائے، تو اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کی تفسیر کے تعلق سے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی تفسیر میں کہا انہوں نے کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کیا ہے، وفات کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ جب دین مکمل ہو گیا، فتح ہو گیا مکہ مکرمہ، اسلام کو غلبہ مل گیا، تو جس مشن کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا تھا وہ مشن بھی پورا ہو گیا، کامیابی مل گئی، تو اس میں آپ کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے تاریخ کے اندر آتا ہے، سیرت کے اندر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، دوبارہ داعی بنا کر کے، مبلغ بنا کر کے، تو بہت ساری باتوں کی آپ نے ان کو وصیت فرمائی۔ انہی میں سے ایک بات ہمارے نبی نے بھی فرمائی کہ معاذ، اگلے سال یا اب تمہاری مجھ سے غالباً ملاقات نہیں ہوگی، تم ہماری مسجد سے گزرو گے تو مجھے میری قبر نظر آئے گی۔ اور یہی ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن ہی کے اندر تھے۔ تو یہ آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے یا آخری مہینے یا سال تھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا کہ آپ کو وحی یا اس طریقے سے اشارہ کہ آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جب فرمایا تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے کہ اب آئندہ آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا اس مقصد میں آپ کو مکمل کامیابی ملی، اور ایک سال معاشرے کی تکمیل ہوئی، اور اللہ رب العالمین یہ جو نتیجہ اور کامیابی تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا دکھانا بھی چاہتا تھا تاکہ آپ کو اور زیادہ مسرت اور خوشی حاصل ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی صورت یہ فرمائی کہ آپ نے باقاعدہ لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہم حج پر جانے والے ہیں،
اور آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع مانے آخری حج، رخصت والا حج، کہ جس حج کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو کے دنیا سے چلے گئے، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ان سال ہم حج کرنے جائیں گے، اور آپ کا اعلان ہوتے ہی دور دراز سے لوگ مدینہ آنا شروع ہو گئے، جوخ در جوخ جماعت کی شکل میں۔ جب لوگوں کو اعلان پہنچا کہ آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ہر انسان کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج کی سعادت سے بہرہ مند ہو، تو اس طریقے سے جماعت در جماعت، جوخ در جوخ لوگ مدینہ آنے لگے۔ ذی القعدہ کی 26 تاریخ تھی اور ہفتے کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینہ کی مسجد میں ادا کی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ تشریف لے گئے اور ذوالحلیفہ پہنچے۔ ذوالحلیفہ پہنچے، عصر کا وقت ہو گیا، اور آپ کے ساتھ کم و بیش 1,20,000 یا 25,000 کا مجمع تھا۔ 1,20,000 یا 25,000 لوگ تھے جنہوں نے جو آپ کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو عصر کا وقت ہو گیا، آپ نے عصر کی 2 رکعت نماز پڑھی، اور رات بھر آپ نے وہیں قیام کیا، کیونکہ تمام صحابہ کو ساتھ لے کر کے چلنا تھا۔ جو صحابہ پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی نہیں پہنچ پائے ہیں، تو آپ نے سب کا انتظار کیا، اور رات بھر آپ نے وہاں قیام کیا۔ جب صبح ہوتی، اتوار کا دن تھا اور ذوالقعدہ کی 27 تاریخ تھی، تو آپ نے ظہر سے پہلے غسل کیا، احرام کی 2 سفید چادریں آپ نے پہنی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر مبارک میں، داڑھی مبارک اور آپ کے جسم مبارک میں خوشبو لگائی، کپڑے میں نہیں، جسم کے اوپر خوشبو لگائی۔ اسی لیے احرام باندھنے سے پہلے انسان کے لیے خوشبو لگانا مستحب ہے، اور احرام کپڑے کا نام نہیں ہوتا ہے، احرام نام ہوتا ہے جب انسان سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے لبیک اللہم عمرتن کہہ لیتا ہے، اس کے بعد انسان احرام میں داخل ہوتا ہے۔ احرام کپڑے کا نام نہیں ہے، یہ آپ وہ کپڑا یہاں بھی پہن سکتے ہیں، وہ 2 سفید چادر آپ یہاں بھی پہن سکتے ہیں، 2 سفید چادر احرام نہیں ہے، یہ تو احرام کے کپڑے اسے کہا جاتا ہے۔ یہ 2 سفید چادریں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ ایسی حالت میں ہیں کہ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، ورنہ یہ جو 2 سفید چادریں ہیں یہ احرام نہیں ہیں۔ احرام کنڈیشن اور کیفیت کا نام ہے، ایک ایسی کیفیت یا ایک ایسی حالت جس میں انسان کے لیے خوشبو لگانا منع ہوتا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہوتا ہے، سلے اور چہرے کو ڈھانکنا، سر کا ڈھانکنا، یہ چیزیں منع ہوتی ہیں، اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ تو احرام یہ کنڈیشن اور حالت کا نام ہے، یہ 2 سفید چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیے عورتوں کا احرام کا کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے، وہ سلے ہوئے کپڑے میں احرام باندھتی ہیں، حالانکہ وہ بھی احرام کی حالت میں ہوتی ہیں، وہ بھی خوشبو نہیں لگا سکتی ہیں، وہ بھی ناخن نہیں کاٹ سکتی ہیں، بال نہیں کاٹ سکتی ہیں، وہ بھی احرام کی حالت ہی میں ہوتی ہیں، حالانکہ 2 سفید چادر وہ نہیں پہنتی ہیں، سلے ہوئے کپڑے میں احرام باندھتی ہیں۔ تو احرام کپڑوں کا نام نہیں ہے، احرام ایک حالت اور ایک کنڈیشن کا نام ہے۔ اور وہ کنڈیشن کب شروع ہوتی ہے، وہ حالت کب شروع ہوتی ہے؟ جب ایک بندہ میقات پر پہنچ کر کے غسل کرتا ہے اور عمرے میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہے، لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجن کہتا ہے، تو وہ اس حالت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے خوشبو لگانا یا ناخن وغیرہ کاٹنا اس کے لیے منع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے 2 سفید چادر پہنی، خوشبو لگایا، ظہر کی نماز پڑھی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے لبیک اللہم عمرتن و حجتن کہا، آپ نے حج قران کا احرام باندھا، کیونکہ آپ جب مدینہ سے نکلے تو آپ قربانی کے جانور بھی ساتھ میں لے کر کے نکلے۔ قربانی کے جانوروں کو ہدی کہا جاتا ہے، قربانی کا جانور آپ کے ساتھ تھے، اس لیے آپ نے قران کا احرام باندھا۔ حج قران کہتے ہیں کہ عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنا، اسے حج قران کہا جاتا ہے۔ 3 طرح کا حج ہوتا ہے، حج قران اور حج افراد۔ حج افراد میں انسان صرف حج کا احرام باندھتا ہے، لبیک اللہم حجن کہتا ہے، اور تیسرا حج ہوتا ہے حج تمتع، جس میں انسان پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے، حج کے مہینوں میں کسی مہینے یا کسی دن صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے، مکہ جاتا ہے اور اس طریقے سے پورا عمرہ کرتا ہے، بال کٹا لیتا ہے،
پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو وہ حج کا احرام باندھتا ہے، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے حج قران کا احرام باندھا تھا کیونکہ آپ کے پاس قربانی کا جانور تھا، اور آپ نے اس لیے آپ نے قران کا احرام باندھا۔ جب آپ نے حج قران کا احرام باندھ لیا تو آپ نے صحابہ کرام کے اندر اعلان کیا اور کہا کہ جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ اپنے قران کے عمرے نیت کو یا احرام کو عمرے میں تبدیل کر دیں، یعنی عمرے کا احرام باندھ لیں۔ اور کہا کہ جو بات مجھے اب معلوم ہوئی، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور میں بھی عمرے کا احرام باندھتا اور میں بھی حج تمتع کرتا، لیکن آپ کے پاس قربانی کا جانور تھا، آپ کے پاس قربانی کا جانور تھا، اس لیے آپ نے حج قران کا احرام باندھا۔ اور پہلے حج تمتع نہیں ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں یا تو حج قران یا تو صرف حج ہوتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو بات مجھے اب معلوم ہوئی وحی کے ذریعے سے جبریل امین نے آ کر کے جو مجھے اب بتایا، اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتا۔ اس لیے آپ نے اعلان کر دیا اور کہا کہ جن جن لوگوں کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ لوگ اپنے قران کو یا صرف حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر دیں، عمرے کا احرام بنا دیں۔ آپ نے ذوالحلیفہ میں بھی اعلان کیا کچھ دور جانے کے بعد، جب آپ آدھا راستہ پہنچے تو وہاں بھی آپ نے اعلان کیا، اور جب مکہ مکرمہ پہنچے تو بھی آپ نے اعلان کیا اور کہا کہ جن جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ اپنے حج یا حج قران کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر دیں، یعنی بال کٹا کر کے عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے۔ ذوالحلیفہ سے مکہ تک کا سفر 1 ہفتے میں آپ نے طے کیا۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک وادی ہے جس کا نام ہے ذی طویٰ۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے رات بھر وہاں قیام کیا، غسل کیا، اور اس کے بعد پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے جا کر کے طواف کیا، فجر کی نماز پڑھی ذی طویٰ میں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ پہنچے۔ 1 ہفتہ لگا ذوالحلیفہ سے مکہ جانے تک۔ آپ نے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ کا آپ نے طواف کیا۔ جب طواف مکمل ہو گیا تو پھر آپ نے صفا مروہ کی سعی کی، اور صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد آپ نے بال نہیں کٹایا، احرام نہیں کھولا، اور مروہ پہاڑی پر آپ نے اعلان کیا کہ جن جن لوگوں کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ لوگ اپنے حج افراد یا حج قران کے احرام کو صرف عمرے میں تبدیل کر دیں۔ آپ نے باقاعدہ اعلان کیا۔ صحابہ کرام نے اعتراض بھی کیا کہ ہم کس طریقے سے کریں، تو آپ نے کہا کہ اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہیں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ جب آپ کے فرمان صحابہ کرام نے سنا تو تمام صحابہ کرام جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے ان سب لوگوں نے اپنے حج قران کو یا حج افراد کو عمرے کے اندر تبدیل کر دیا۔ بال کٹا کر کے وہ لوگ حلال ہو گئے، بال کٹا کر کے وہ لوگ حلال ہو گئے۔ ہمارے نبی نے حج تمتع کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس مجبوری تھی۔ مجبوری یہ تھی کہ اگر انسان کے پاس قربانی کا جانور ہے اور وہ حج قران کا احرام باندھ لیتا ہے تو ایسا انسان اپنے حج قران کے احرام کو بدل نہیں سکتا۔ اگر اس کے پاس قربانی کا جانور ہے تو، اگر قربانی کا جانور نہیں ہے اس کے پاس تو اپنے حج قران کے احرام کو عمرے میں حج تمتع میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ان کو حکم دیا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان تینوں حج میں سے حج تمتع سب سے افضل حج ہے۔ کیوں حج افضل ہے؟ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کی تمنا تھی، آپ کی آرزو اور خواہش تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی حج تمتع کرتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے صحابہ کرام کو باقاعدہ حکم دیا، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار آپ نے حکم دیا، اور کہا کہ جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہیں وہ سب کے سب عمرے میں اپنے احرام کو تبدیل کر دیں۔ ظاہر بات ہے آپ کا بار بار حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل افضل تھا، اسی لیے آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا۔ اور جو آپ نے تمنا کی، آپ کا تمنا کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے
کہ حج تمتع افضل ہے، کیونکہ نبی افضل چیز کی تمنا کرتا ہے، مفضول چیز کی تمنا نہیں کرتا، یعنی جو چیز زیادہ بہتر ہے اسی کی انبیاء کی تمنا اور آرزو اور خواہش ہوتی ہے۔ تو آپ نے باقاعدہ تمنا کیا کاش میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی حج تمتع کرتا، لیکن چونکہ آپ کے پاس قربانی کا جانور تھا، اسی لیے میں نے بتایا کہ اگر کسی کے پاس قربانی کا جانور ہو اور وہ احرام باندھ لے حج قران کا، اب وہ اپنے حج قران کے احرام کو تبدیل نہیں کر سکتا، نہیں بدل سکتا، لیکن احرام باندھنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ اگر قربانی کے جانور ساتھ میں ہو تو حج قران کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر احرام کوئی باندھ لے اور اس کے پاس قربانی کا جانور ہو، رسی پکڑا ہو، قربانی کا جانور ساتھ میں ہو اور اس نے احرام بھی باندھ لیا حج قران کا، اب ایسا بندہ اپنے احرام کو تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن احرام باندھنے سے پہلے حج تمتع کا احرام باندھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ حج تمتع کے اندر عمل زیادہ ہے۔ حج تمتع کے اندر 3 بار انسان کو طواف کرنا پڑتا ہے، 2 بار صحیح کرنی پڑتی ہے، 2 بار اسے بال کٹانا پڑتا ہے، 2 بار اسے غسل کرنا پڑتا ہے، مصنون غسل کرنا، اور 2 بار اسے احرام باندھنا پڑتا ہے، ایک عمرے کا احرام، دوسرے ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو۔ اس میں عمل زیادہ ہے، جب عمل زیادہ ہے تو انسان کا اجر بھی زیادہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عمل زیادہ ہونے کے باوجود اس کے اندر آسانی بھی ہے۔ آسانی اس طریقے سے ہے کہ آپ نے عمرے کے احرام باندھا، مکہ گئے، طواف کر لیا، صفا مروہ کی صحیح کر لی، اب آپ نے بال کٹا لیا، اب آپ حلال ہو گئے، اب آپ پر کوئی پابندی نہیں رہے گی کہ آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، نہیں، آپ نے بال کٹا لیا، اب آپ حلال ہو گئے۔ اب ذی الحجہ کی 8 تاریخ جب آئے گی تب آپ جہاں آپ کا قیام ہوگا وہاں سے آپ حج کا صرف احرام باندھیں گے۔ فرض کریں ہمارے ملک سے لوگ یا آپ خود شوال کے مہینے میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں مکہ، اور آپ کا ارادہ ہے حج کرنے کا، آپ نے عمرہ کر لیا، اب عمرہ کرنے کے بعد اب آپ مکے کے اندر ہیں تو آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، سلے ہوئے کپڑے پہنیے، ناخن کاٹیے، بال کاٹیے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک آدمی جائے شوال کے مہینے میں اور وہ حج قران کا احرام باندھے تو جب تک حج نہیں کر لے گا جب تک احرام کی حالت میں رہے گا۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو اس کا احرام کھلے گا۔ اب یہ 2 مہینہ، 1.5 مہینہ، 1 مہینہ، 10 دن، 15 دن، 20 دن، جو بھی دن ہو، اتنے دنوں تک احرام کی حالت میں رہنا کیا انسان کے لیے مشکل نہیں ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے حج تمتع ہی افضل ہے، اس کے اندر انسان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اجر بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے، نبی کی تمنا اور خواہش بھی، اس لیے حج تمتع کرنا انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور حج تمتع کا مطلب میں نے بتایا کہ آپ پہلے عمرے کا احرام باندھیں، مکہ جائیں، اور مکہ جانے کے بعد طواف کر لیں، صفا مروہ کے صحیح کر لیں، بال کٹا لیں، پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کا انتظار کریں، مکے میں رہیں، 8 تاریخ کا انتظار کریں، ذی الحجہ کی 8 تاریخ آ جائے، آپ جہاں بھی ہوں، مینا میں ہوں یا مکے کے اندر ہوں، غسل کریں اور لبیک اللہم حجتن کہہ کر کے حج کا احرام باندھ لیں۔ پھر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو آپ کا یہ احرام کھل جائے گا، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ تو یہ حج تمتع اس مناسبت سے جو حج کا ذکر چل رہا ہے، میں نے بیان کیا کہ حج تمتع زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے، چاہیے، ہمارے نبی کی خواہش تھی اور آپ نے باقاعدہ صحابہ کو حکم دیا۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ جس کی مناسبت سے میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ جب حج کا یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں احرام کی نیت سے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا احرام کی نیت سے یہ ہمارے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام کی سنت ثابت ہے۔ یہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے دلیل لے لی۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مکے میں، مدینے میں پڑھی، اور ذوالحلیفہ میں آپ نے ظہر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے احرام باندھا۔ احرام کے نام پر آپ نے الگ سے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یہ 2 نماز جو تھی، ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت تھی، آپ نے اس کے لیے الگ سے احرام کی نیت سے، احرام کے نام پر آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ فرض نماز کا وقت تھا، اس وقت آپ نے احرام باندھا، وہ نماز آپ نے پڑھی۔ اسی لیے جب آپ نے عمرہ کیا، 3 عمرے کیا آپ نے مستقل،
اس عمرے میں جب بھی آپ نے احرام باندھا، آپ نے احرام کے نام پر کوئی 2 رکعت نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے ذوالحلیفہ میں جو پڑھی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز، وہ ظہر اور عصر کی تھی، کیونکہ آپ مسافر تھے۔ مسافر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر کے پڑھتا ہے، تو لوگوں نے غالباً اسی کو احرام کی نماز سمجھ لیا۔ اب وہ جب بھی احرام باندھتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی، نبی کی سنت ثابت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ کیا ہم لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے سے نہیں منع کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت سے منع کرتے ہیں۔ جو نمازیں ہیں شریعت میں، آپ اسے پڑھیے۔ اگر کسی نماز کے وقت احرام باندھتے ہیں، ظہر کے وقت یا فجر کے وقت یا عشاء کے وقت، آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، کوئی حرج کی بات، پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو، کیونکہ فرض نماز ہے، آپ 2 کر کے پڑھیں گے اسے۔ تو آپ کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے آپ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کیا صحیح کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ اب کوئی آدمی صحیح کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور آپ اس کو منع کریں کہ بھائی نہیں، طواف کے بعد صحیح کے بعد نہیں ہے، تو وہ کہے کہ آپ مجھے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، تو کیا اس کا اعتراض صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ نے بال کٹا لیا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا، صحیح کے بعد بھی 2 رکعت پڑھا، اب بال کٹاتے ہیں، بال کٹانے کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آپ اس کو منع کریں بھائی کیوں پڑھتے ہو؟ کہ بھائی ثواب کا کام ہے نماز پڑھنا، اس لیے میں پڑھتا ہوں، تو کیا اس کا اعتراض کرنا صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی نے نہ صحیح کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا، نہ بال کٹانے کے بعد نماز پڑھا۔ نماز عبادت ہے، اور وہی نماز اور وہی عبادت ہوگی جس کا ثبوت ہوگا قرآن و سنت سے۔ جس کا ثبوت نہیں ہے اس کا کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ ہمیں نئی نماز کی ضرورت نہیں ہے، نہ نئی عبادت کی ضرورت۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین اللہ نے مکمل کر دیا۔ نبی کی حدیث ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، مردود ہے۔ جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی، وہ مردود ہے۔ آپ دیکھیے، عیدگاہ میں جاتے ہیں، آپ عید کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا، یا اور نمازیں پڑھتے ہیں؟ نہیں، عید کی صرف 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی جا کر کے وہاں پر نمازیں پڑھنا شروع کر دے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ہم 2 رکعت کر کے پڑھتے رہیں، کیا اس کا پڑھنا جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی عیدگاہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، آپ نے اس کو منع کیا، لیکن اسے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت پڑھنا چاہے، علی رضی اللہ عنہ نے اس کو کندھا پکڑ کر کے اس کا زمین پر بٹھا دیا۔ اس نے کہا، آپ مجھے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں؟ کہا نہیں، میں تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتا، نبی کی حکم کی مخالفت سے منع کرتا ہے۔ نبی نے عیدگاہ کے اندر عید کی 2 رکعت نماز کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا ہے، صحابہ نے بھی نہیں پڑھا ہے عید کی 2 رکعت نماز کے علاوہ۔ ہاں، اگر آپ مسجد کے اندر عید کی نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد بیٹھیں گے، لیکن عیدگاہ میں باہر میدان میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر تحیۃ المسجد نہیں ہے، کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے، وہ تو عیدگاہ ہے، وہ سال میں 2 مرتبہ کھلتی ہے بس، اس لیے وہاں پر آپ تحیۃ المسجد کے نام پر نہیں پڑھیں گے۔ تو علی رضی اللہ عنہ اس کو منع کر دیا، بٹھا دیا۔ اور سورہ نور کی جو آیت ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتنے سے دوچار کر دے یا کسی بڑے عذاب میں گرفتار کر دے۔ یہ آیت کی تلاوت کی، علی رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا، کہا کہ نہیں، نماز ویسی ہے جو ہمارے نبی نے پڑھا ہے، نئی نماز نہیں پیدا کی جائے گی، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ ہم بچوں کا ختنہ کراتے ہیں، تو کیا ختنے کے وقت نماز پڑھتا ہے کوئی؟ ایک انسان کہے بھائی ختنہ کیا ہم نے، لائے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نہیں، غلط ہوگا اس کا عمل کرنا، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی ختنہ کرایا اپنا، حسن و حسین کا ختنہ ہوا، صحابہ کرام بچوں کو ختنہ کراتے تھے، تو کیا وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے۔ جو نمازیں ہیں آپ وہ پڑھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، شراب کی نماز پڑھیے، فرض نمازیں، وتر کی نماز ہیں، سنتیں ہیں، استسقاء کی نماز ہے، بارش کی نماز ہے، استخارہ کی نماز ہے، چاند گرہن، سورج گرہن کی نماز ہیں، جنازے کی نماز ہے، ساری نمازیں جو ثابت اس کو پڑھیے، اسے کوئی نہیں منع کرتا۔ تحیۃ المسجد ہے، لیکن جو نماز نہ ثابت ہو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو کیسے عمل جائز ہوگا؟ جب نبی نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو عمل کیسے کرنا جائز ہوگا؟ لہذا یہ 2 رکعت جو احرام کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ایسا ہے کہ مان لیجئے آپ نے احرام باندھا، ابھی آپ کو جانے میں ٹائم ہے، آپ مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد ہوتی نا وہاں پر، تو مسجد میں جائیں گے تو آپ تحیۃ المسجد پڑھ کر کے وہاں انتظار کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن احرام کی نیت سے نہیں پڑھیے اس کو، تحیۃ المسجد ہے وہ، جی ہاں تحیۃ المسجد کے طور پر آپ اس کو پڑھیے، احرام کے نام پر نہیں کہ ہم نے احرام باندھا لائے 2 رکعت نماز پڑھتے، نہیں، یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ ہوتا نا کہ بھئی پورا قافلہ جا رہا ہے اور جو ہے آپ پہلے احرام باندھ لیا، اب آپ ابھی آدھے گھنٹے بعد قافلہ بس نکلے گی، اب آپ کہتے ہیں کیا کریں، چلے بھائی مسجد میں آدھا گھنٹہ انتظار کر لیں گے، جب مسجد میں جائیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے، تحیۃ المسجد ہے وہ، ہم اسے آپ کو نہیں منع کرتے ہیں، لیکن احرام کی نیت سے نہیں پڑھنا ہے اس کو، وہ تحیۃ المسجد کی طرف، تحیۃ المسجد ہے اور وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ تو عام طور پر لوگ جب احرام باندھتے ہیں 2 رکعت جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو 2 رکعت نماز کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ہے۔ آپ نے ظہر کی 2 رکعت پڑھی، عصر کی 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد آپ نے کہا لبیک اللہم عمرۃ و حجۃ، اس کے بعد پھر آپ مکہ تشریف لے گئے، طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، اور بال نہیں کٹائے، احرام کی حالت ہی میں آپ رہے۔ پھر ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو آپ منی تشریف لے گئے، انشاءاللہ آنے والے دن میں وہاں سے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پانے کی توفیق دے۔ آمین رب العالمین، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔